بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ اس دفعہ کوپ کی جو میٹنگ ہوئی کانفرنس آف پارٹیز شرم الشیخ میں، اس پہ بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ بہت کٹنگ ایج اور بڑا بریک تھرو ایک معاہدہ ہو گیا ہے امنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹیز، اور فار دا فرسٹ ٹائم اس میں آئی ایف آئیز جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں لائک ورلڈ بینک، برٹن ووڈ فریم ورک کے تحت ان کو بھی بیچ میں پابند کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گلوبل اڈاپٹیشن کرنی ہے کلائمیٹ کے لحاظ سے اس کے اوپر بھی ہے کہ $1 خرچے ہیں تو 4 کی بچت وغیرہ، لیکن سٹل اٹس ویری کمپلیکیٹڈ۔ اصل میں کیا ہوا ہے اور یہ آگے اس کا کیا روڈ میپ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر ایسی شخصیت کو بلایا ہے جو ہی واز پارٹ آف دیئر اینڈ ہی اٹینڈڈ۔ تھوڑا سا ہمیں اسٹارٹ کا بتائیں، پھر اس پہ اور گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ طاہر۔ پہلے تو یہ ہے کہ سارا پروسیس یہ شروع کیا ہوا تو جو دیکھا جو تمام بین الاقوامی حکومتوں نے کہ ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے زمین پہ رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، آفات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، زراعت پہ، لائیولیہوڈس پہ امپیکٹ آ رہا ہے، انسانیت پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ 1992 میں ایک ہوا تھا، ریو کانفرنس ہوئی تھی، اور اس ریو کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 21ویں صدی کا ایجنڈا پیش کیا گیا جس میں ہم بھی آئے تھے، ہاں، کہ 21ویں صدی میں کیسے ان ساری آفات سے نپٹنا ہے۔ اور اسی کانفرنس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن کی ایک علیحدہ باڈی بنی تھی جس کو اب UNFCCC کہتے ہیں، اور اس باڈی کے جو فریم ورک ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینج، اس کے جو ممبرز ہیں وہ ہر سال ملتے ہیں، اور جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو کاپ کہا جاتا ہے، کانفرنس آف پارٹیز۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس سال شرم الشیخ میں یہ 27ویں کاپ جو ہے یہ ہو رہی تھی، سالانہ جو میٹنگ تھی۔ اب اس میں ڈے 1 سے جو ایک چیلنج رہا ہے ان ملٹی لیٹرل نیگوشیشن میں، وہ تھا کہ بڑی کلیئر ڈیوائڈ تھی ڈیولپڈ ورلڈ کی اور ڈیولپنگ کنٹریز کی، امیر ممالک اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، کہ جی جو آج ہم دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج پاکستان میں جو سیلاب آئے، تو اب سائنس اس کو بڑا کلیئر بتاتی ہے کہ اگر یہ بحیرہ جو ہند ہے، انڈین اوشن جو ہے، اگر یہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ گرم نہ ہوا ہوتا اس کا درجہ حرارت، تو جو بلوچستان میں بارشوں کی فریکوینسی اور اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ کوئی 75% کم ہوتی، سندھ میں یہ کوئی 50% کم ہوتی، یعنی لاسز نہ ہوتے۔ اور یہ جو ہے گلوبل وارمنگ یہ ہو رہی ہے کیونکہ امیر ممالک جو ہیں وہ بے دریغ انہوں نے کاربن امیشن کی فاسل فیول انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ پہلے دن سے یہ ٹسل چل رہی ہے امیر ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں کہ جی آپ نے تو 30 40 50 سال ایک پوری صدی لگا کے موج کر لی اور آپ ڈیولپمنٹ کے ایک پیک پہ پہنچ گئے، آپ کا وہ جو سارا امیشن تھا اس کے خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، جن کے پاس نہ تو اتنی کیپیسٹی ہے، نہ اتنی سائنٹیفک سکل ہے، نہ اتنا کیش ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے وہ کوپ کر سکے۔ اور اوپر اب ہمیں ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے امیشن کو بھی کم کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر رینیویبل انرجی پہ ہمیں جانا ہے، پاکستان کو اگر جانا ہے، تو ہمارے جو پلانٹس لگے ہیں کول فائرڈ پاور پلانٹس، تو ہمیں کوئی اس پہ سپورٹ چاہیے ہوگی کہ ہم اسے ٹرانزٹ کریں، ان کو بند کریں اور ہم آگے جائیں، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے یا انڈونیشیا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بننا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے کوپ کی ہسٹری میں، کیونکہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا مطلب یہ تھا کہ امیر ممالک خصوصاً امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ اس طرح کا کمپنسیٹری فنڈ بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ لیگل لائبلٹی آ جائے گی۔ تو پاکستان میں جو ہوا کچھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سو کر دے گا لیگل، یعنی اب ہم چیریٹی یا ڈونیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم سو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، آپ جو ہیں کچھ ایسا ماحول دشمن کام کر رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مجھ پہ آتا ہے، تو میں آپ کو سو کر سکتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں طاہر صاحب نے یہ فلاں چیز شروع کر رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے ملٹی لیٹرل نیگوشیشن میں بھی یہ ایک ایشو جو ہے ہاں وہ بن رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ابھی تک اس کاپ کے ایجنڈا میں
یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات نہیں ہونے دی جاتی تھی. اس دفعہ پاکستان میں سیلاب کا جو آنا تھا اس کی سلور لائننگ یہ ہوئی اور یہ وہ کوئنسیڈنس تھا کہ پاکستان اس وقت 134 ممالک کی اس سال سربراہی کر رہا ہے جس کو کہتے ہیں G77 پلس چائنا. تو اس کی وہ سربراہی کر رہا ہے. شہری رحمان جو ہیں اس کو یہ لیڈ کر رہی تھی اور آپ لوگوں کے شہری جو ہیں ماشاءاللہ وہ ہم نے دیکھا وہ بڑا کنوکشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. شی نوز ہر جاب, جرنلسٹ بھی نہیں ہے, شی نوز ہر جاب ویری ویل. تو پاکستان کا کیس اتنا اسٹرانگ تھا اور 134 ممالک کا ساتھ ہونا اتنا اسٹرانگ تھا کہ پہلا تو یہ ہوا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ ڈسکشن پہلی دفعہ 31 سالوں میں وہ کاپ کے ایجنڈا پہ آ گئی. اور دوسرا یہ اتنا اسٹرانگ اس پہ پش دیا, اسپیشلی جو پنچ لائن تھی پاکستان کی طرف سے کہ وٹ اسٹارٹس ان پاکستان ول ناٹ اسٹاپ ہیئر, ول ناٹ اسٹے ہیئر. تو وہ اتنی اسٹرانگ پنچ لائن تھی کہ وہاں پہ ایک مومنٹم بنتا چلا گیا اور ٹورڈز اینڈ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن گیا. اس پہ ایک ٹرانزیشن کمیٹی بن گئی جو کہ اگلے سال کی جو کاپ جو کہ دبئی میں ہونا ہے اس کے لیے وہ آلریڈی کام کر رہی ہوگی کہ اس فنڈ کے خد و خال کیا ہوں گے, کون کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا, کن ممالک کو اس میں سے ڈیولپنگ کنٹریز کو کن شرائط کی بنیاد پہ سپورٹ ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سال میں طے پا رہی ہوں گی. تو یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے. دوسری جو اس کی میجر اچیومنٹ ہے گو کہ جو IFIs جو ہیں بریٹن ووڈ یہ کاپ کے UNFCCC کے مینڈیٹ میں نہیں آتے, لیکن 200 ممالک نے بڑا اسٹرانگ سگنل دیا ان کو, ADB کو, ورلڈ بینک کو, IMF کو کہ جی آپ کی جو فنڈنگ ہے یہ کلائمیٹ رسپانسو ہونی چاہیے. آپ ڈیولپنگ کنٹریز کی نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فنڈنگ کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ ٹیلر کریں. تو میں صرف بتاتا چلوں کہ کاپ میں ہر ملک ویٹو کر سکتا ہے, جتنے اس کے ممبر ہیں. کوئی ایک بھی اٹھ کے کہہ دے, کوئی چھوٹا سا جزیرہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے تو وہ ویٹو ہو جاتا ہے. تو یہ 200 ممالک نے کنسنسس کے ساتھ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی بنایا اور کنسنسس کے ساتھ انہوں نے IFIs کو بھی یہ اسٹرانگ میسج, پابند نہیں ہم کہہ رہے, میسج بھی دیا انہیں کہ جی وہی ریکمینڈ کہ آپ اپنی فنڈنگ جو ہے اس کو کلائمیٹ رسپانسو بنائیں. تو جب وہ اس طرح کا میسج آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بینک خود بھی سوچ رہے. تو اب ہر جگہ کلائمیٹ فائنانسنگ آپ دیکھیں اس پہ بات ہونا شروع ہو جائے گی. پاکستان کچھ بتانا ہے تو آپ اور بتائیں. جی یہ دو پازیٹیو پوائنٹ تھے, لیکن اس میں ایک جو ہے چیلنج وہ یہ ہے کہ پیسے تو ہو گئے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات بھی ہو گئی, لیکن جو امیشن کو ریڈیوس کرنا ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. جو پچھلی کمٹمنٹس ہیں ڈیولپ ورلڈ کی بہت سی, جیسے کلائمیٹ فائنانسنگ $100 بلین پر اینم انہوں نے دینا تھا ایک فنڈ میں, جو ابھی تک پوری طرح سے آپریشنلائز نہیں ہوا. تو پرانے جو وعدے ہیں ڈیولپ پورے نہیں ہوئے, وہ پورے نہیں ہوئے. امیشن کو ریڈیوس کرنا جو کہ پیرس میں کہا گیا تھا 2015 میں کہ اگر آپ کو دنیا کو بچانا ہے تو ہر ملک اپنا امیشن اتنا کم کرے. پھر اس کو ریویو کیا گیا پچھلے سال گلاسکو میں, تو یہ دیکھا کہ نہیں جی ابھی اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, ریڈکشن مزید ملکوں کو کرنا پڑے گی. تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پچھلی جو ان کے وعدے مکمل نہیں ہوئے اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ ایک ہمیشہ کی طرح گلاس ہاف فل ہوتا ہے ملٹی لیٹرل نیگوشیشن میں, اور ان نیگوشیشن کی کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب بھی کوئی ان کمروں پہ نیگوشیٹ کر کے اٹھتا ہے تو سارے جو ہیں وہ ایکولی ڈسپلیز ہوتے ہیں. تو امیر ممالک جو ہیں وہ اس بات پہ ناخوش ہیں کہ ایک فنڈ بن گیا, ہم اس بات پہ ناخوش ہیں کہ انہوں نے اپنے پچھلے وعدے پورے نہیں کیے. لیکن یہ پروسیس اگر چلتا رہے تو یقیناً اس سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ٹینجیبل پہ ہم اگر آ جائیں کہ پاکستان نے تو نہیں کیا, تو اب تو وہ 2 ڈگری سے بھی بات اوپر کو گیا, 3 پہ جا کے پھر واپس آئے گی. گھروں کو انسولیٹ کرنا اور وہ جو اڈاپٹیشن ہے اس کی کلائمیٹ کی وہ ایک اور ہے. پاکستان کو کچھ پیسے مل سکتے ہیں, $1 ٹریلین بہت بڑی رقم. دیکھیے $1 ٹریلین پوری دنیا کے لیے ہے. پاکستان کو بھی دیکھیے, ہمیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ بیرونی امداد آتی ہے یا نہیں آتی, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا, اپنے گھر کو ہمیں ان آرڈر رکھنا ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ جی ہیٹ ویو آئے اور ہماری فصلیں جل جائیں. ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہیٹ ویو آئے اور ہمارے آم کی فصل تباہ ہو جائے, گندم کی فصل تباہ ہو جائے, سیلاب آئے اور ہماری ایک لائیولیہوڈ ہی ختم ہو جائے, جو پورا صوبہ ہے وہ اس میں لائیولیہوڈ ختم ہو جائے. بلوچستان جیسے برے طریقے سے متاثر ہوا. تو میٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے امیشن کو ریڈیوس کرنا, اڈیپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کلائمیٹ جو ہے یہ تو چینج ہونی ہے, اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے. تو ہمیں اڈیپٹیشن جو ہے اس پہ کام کرنا ہوگا.
ہمیں نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنانا ہوگا, ہمیں ڈسٹرکٹ اڈیپٹیشن پلان بھی بنانا ہوگا, ہر ضلع کو دیکھنا ہوگا کہ بدلتے ہوئے موسموں میں, جیسے پچھلے سال ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا, بڑا انفارچونیٹ مری میں ایک دم سے برف جو ہے وہ اتنی زیادہ سنو فالنگ ہوگی کہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو یہ اب یہ بدلتے ہوئے ماحول میں, کل مکہ میں آپ دیکھیے کہ کل وہاں پہ اتنی بارش ہوئی, سعودی عرب میں 2 کی قیمتی جانیں اس میں گئیں. اب سعودی عرب جیسے ملک میں بارش کے ساتھ ایک دم فلیش فلڈ آ جانا اور 2 لوگوں کا وہاں پہ ہلاک ہو جانا جو کہ اپنی ترقی کی معراج پہ ہے, تو وہاں پہ جو پریپیئرڈنیس ہے, تو یہ ہر ملک جو ہے اس وقت برنٹ فیل کر رہا ہے. پچھلے سال میں ہم نے انگلینڈ میں دیکھا, وہاں پہ لندن میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ٹمپریچر چلا گیا. تو ہر ملک میں یہ کلائمیٹ چینج کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے, ہمیں اس کے لیے اڈیپٹیشن کے لیے تیاری رکھنی ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ آپ کے پاس باہر سے پیسے آتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو ملتی ہے فنڈنگ تو اس کو رائٹ چینلز پہ رائٹ جگہ پہ اسپینڈ کرنا ہوگی. اگر نہیں آتی باہر کی فنڈنگ تو یہ ایک جواز نہیں بن سکتا. یعنی یہ ایک جواز نہیں کہ میرا ہمسایہ اگر میری مدد نہیں کر رہا یا کمپنسیشن نہیں دے رہا مجھے, تو یہ جواز نہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا ماروں, تو مجھے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے. تو یہ ہر حکومت جو ہے, کوئی بھی حکومت ہوگی, اس پہ آبلیگیٹری ہے کہ وہ اڈاپٹیشن کی طرف جائے. تو 2 ڈگری پہ اب کنسنسس تو شاید نہیں رہا. دیکھیے کنسنسس تو ابھی بھی ہے, یعنی اس پہ کنسنسس جس چیز پہ نہیں رہی, جس چیز پہ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ 1.5 ڈگری تو مس ہو جائے گا. یہ تھا کہ 1900 سے جو درجہ حرارت 1900 میں ہوتے تھے پری انڈسٹریل لیول, اس میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہ جائے. تو یہ تو کنسنسس ہے. ایک کنسنسس تھا کہ اس میں سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر گلوبل ٹمپریچر نہ جائے, تو وہ تو مس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ درجہ حرارت 2.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھے گا, اور ٹپنگ پوائنٹ آ جائے گا یہ 2100 تک. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو 2.6 سے بھی روکا جائے اور وہ جو 2 والا اس پہ رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ہوگا. باقی کم از کم اور کچھ بھی نہیں ہے, اگر اس سے ہوتا تو پاکستان کو شو کیس کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بڑی اچھی طرح کیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو لوکل اویئرنیس ہے اور اس کے بارے میں کام کرنے میں, اس میں بھی شاید مدد ملے گی. آج تک کے لیے اتنی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.